اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد عن ابی عبداللہ جعفر الصادق علیہ السلام انہ قال انا انزلناه في ليلة القدر الليلة فاطمة والقدر الله فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فتموا عن معرفتها۔ ناظرین کرام قدر، ہماری گفتگو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ہستی کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ ایام فاطمہ ہے، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللیلہ فاطمہ۔ یہاں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کی ہستی کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک کہ انہ قال کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللیلہ سے مراد جناب فاطمہ ہے اور القدر سے مراد اللہ ہے۔ فمن عرف فاطمہ حق معرفتها، اور جس نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو حق معرفت کے ساتھ پہچان لیا، فقد ادرک لیلۃ القدر، یہ گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کو درک کر دیا۔ یعنی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ذات اور ان کی ہستی کو پہچاننا، یہ جیسا کہ پہلے اس میں پروگرام میں ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ یعنی ہر کس و ناکس کے بس میں نہیں ہے، اور لیلہ سے مراد یہاں لیلہ سے مراد جناب فاطمہ ہے اور قدر سے مراد اللہ ہے۔ بس جس نے جناب فاطمہ کی معرفت حاصل کر دی، حق معرفت، اور حق معرفت حاصل کرنا یہ ممکن نہیں ہے، یعنی پیغمبر یعنی جناب فاطمہ کو یا خدا جانتا ہے یا پیغمبر کی ذات جانتی ہے یا علی بن ابی طالب جانتے ہیں، یعنی جناب فاطمہ کی معرفت اور حق معرفت ممکن نہیں ہے۔ اس دور میں کوئی بھی بڑے سے بڑے عالم بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی بھی، کہ ہم نے جناب فاطمہ کو پہچان لیا ہے اور ان کی معرفت حاصل کر دی ہے۔ فمن عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے حق معرفت کے ساتھ جناب فاطمہ کو پہچان لیا، اس نے لیلۃ القدر کو درک کر دیا، لیلۃ القدر کو پا لیا، لیلۃ القدر کی معرفت حاصل کر دی۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ فاطمہ، اور جناب فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، مخلوق خدا کو، خلق خدا کو ان کی معرفت سے جدا رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی خدا نے خود جو ہے اپنی مخلوقات کو، اپنے بندوں کو جناب فاطمہ کی معرفت سے الگ اور جدا رکھا ہے، تو اس ہستی کی معرفت حاصل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کو، پیغمبر کے امتی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پیغمبر کی اطرت کی معرفت حاصل کرے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح لیلۃ القدر جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اللہ اکبر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر انسان ایک رات کو پالے، یعنی شب قدر کو جو ہے درک کرنے کی کوشش کرے، تو اس نے گویا کہ 80 سال کی زندگی پائی ہے، اور وہ 80 سال جس نے اللہ تعالیٰ کی عارفانہ عبادت کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عارفانہ عبادت کے ساتھ اور بہترین معرفت کے ساتھ 80 سال کی زندگی ملتی ہے اس شخص کے لیے جس نے لیلۃ القدر کو
پا لیا، لیلۃ القدر کی معرفت حاصل کر، لیلۃ القدر کو جان لیا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے جناب فاطمہ کی تھوڑی سی معرفت حاصل کر دی، گویا کہ اس نے اپنی زندگی جو ہے بہترین اعمال کے ساتھ جو ہے گویا کہ اس نے 80 سال کی زندگی گزاری ہے، گویا کہ اس نے 100 سال کی زندگی جناب فاطمہ کی معرفت کے ساتھ بہترین اعمال کے ساتھ کیا ہے گزاری ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ درجات عطا کرتا ہے۔ چونکہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پہچاننا یہ انسان کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم نے جناب فاطمہ کو پہچانا ہے، چونکہ ہر حوالے سے جناب فاطمہ راز پروردگار ہے، اور جناب فاطمہ کی قبر بھی راز پروردگار ہے اور مخفی ہے۔ کوئی جو ہے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر کی نشاندہی کر دی ہے، چونکہ خود جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنی تمام وصیت میں بھی کہیں پر بھی یہ تذکرہ نہیں، بہت ساری وصیتیں کی، آخری ایام میں بہت ساری وصیتیں کی، کسی بھی وصیت میں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ علی مجھے فلاں جگہ پہ دفن کرنا، بلکہ کہا کہ علی آپ مناسب سمجھے وہاں دفن کرنا، چونکہ جناب فاطمہ جانتی تھی، عصمت کبریٰ کی مالکہ تھی، اور جانتی تھی کہ امت محمدی کیا کرے گی میری تدفین کے بعد، لہٰذا وہاں اپنی تدفین کے حوالے سے کوئی بھی وصیت نہیں کی۔ حالانکہ دیکھو ہر بیٹی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بابا کے ساتھ کیا ہے دفن ہو، لیکن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اس حوالے سے کوئی وصیت نہیں کی، چونکہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی زندگی میں، اور بعد الموت بھی ظلم کرنے سے کیا ہے دریغ نہیں کرنا تھا امت محمدی، لہٰذا اس حوالے سے جناب فاطمہ نے کوئی وصیت نہیں، اور نہ کہ کوئی روایت میں کوئی ایسی بات جو ہے یا کوئی ایسا اشارہ ہمیں ملتا ہے جس میں جناب فاطمہ نے امام علی سے اپنی تدفین کی جگہ کے حوالے سے بیان کیا ہو، لہٰذا یہ راز پروردگار ہے۔ اور اس حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے روایات کی روشنی میں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنی استعداد کے مطابق، ابیلٹی کے مطابق سمجھنے کی اور معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور چونکہ انسان کی حاجتیں پوری ہوتی ہے، انسان کی مشکلات حل ہوتی ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رضایت سے اور ان کے وسیلے سے، اور زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے کوئی بھی دعا مانگی جاتی ہے پروردگار اس دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے جیسے کہ پہلے پروگرام میں ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی، من ساءھا فقط ساءنی، جس نے میری بیٹی کو اذیت دے دی، ایذا پہنچائے، اس نے گویا کہ مجھے اذیت پہنچائے، جس نے مجھے اذیت پہنچائے اس نے خدا کو اذیت پہنچائے۔ لہٰذا اذیت پہنچانے کے حوالے سے، مصیبت ڈھانے کے حوالے سے، اور ظلم و ستم کرنے کے حوالے سے، ناانصافی کرنے کے حوالے سے امت محمدی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جناب فاطمہ کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ دربار سے جب جو ہے جناب فاطمہ کو رد کر دیا، اور ادعائے نہلہ کرنے کے بعد جو ہے جب رد کر دیا، اور رد کرنے کے بعد جناب زہرا اس طرح سے بیمار ہو گئی، اللہ اکبر، جناب فاطمہ اٹھ نہیں سکتی اور عصا کے سہارے سے چلنے لگتی ہے، اور آخری وقت میں جناب علی سلام اللہ علیہ کو گھر میں بلایا، اور علی علیہ السلام کا ہاتھ تھاما اور کہا یا علی، میں نے کچھ دنوں آپ کو بہت زحمتوں میں رکھا، مجھے معاف کیجئے، میں آپ کو روٹی بنا کر نہیں دے سکی، میں میرے لخت جگر امام حسن اور امام حسین کو اور جناب زینب اور ام کلثوم کو روٹی بنا کر کھانا تیار کر کے نہیں دے سکی، میں نے آپ کو بہت زیادہ تکلیف میں رکھا، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ خیبر شکن علی ابن ابی طالب زار و قطار رونے لگے، اے نبی کی بیٹی یا زہرا، اے بنت پیغمبر، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی،
جب سے آپ بیاہ کر کے میرے گھر میں آئی ہے میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکا، آپ کو مصیبتیں پہنچی، آپ کو امت نے اذیتیں پہنچائی، بابا کے پاس میری شکایت نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اس حد تک جو ہے امت محمدی نے تڑپا کر نبی کی بیٹی کو ستایا تھا۔ پروردگار ہمیں ان عظیم ہستیوں کو سمجھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور ان کی معرفت کا ماحق حاصل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور امت محمدی کو اس دور میں بھی امت محمدی کو حق زہرا اور معرفت زہرا کو سمجھنے کی اور ان کو پہچاننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور در اہل بیت کو سمجھنے کی، پیغمبر کے گھر والوں کو، اہل بیت کو سمجھنے کی، پنجتن کو سمجھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔